الحمد لله الذي نظر قلوب المؤمنين بنور اليقين والإيمان، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے. وہی واحد ہے، وہی احد ہے، وہی تنہا ہے، وہی اکیلا ہے. ولم یلد ولم یولد ہے. تمام چیزوں کا مالک وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا قدرت ہے. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کے لیے کہ جس نے ہمیں ہدایت والا ایک سیدھا راستہ دکھلایا، جس کو اللہ خاتم النبیین امام الانبیاء تاجدار مدینہ بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں لوگوں کی رہنما و ہدایت کے لیے بھیجا. حاضرین محترم، پچھلے جمعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے شہادت کے متعلق چند باتیں ہم نے سنا. اس میں کچھ ضروری اور اہم باتیں بھی ہم نے سنا. یہ ماہ محرم الحرام جو کہ بابرکت اور عظمت والا، توبہ قبول ہونے کا مہینہ اور نمازیں دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں عبادت اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے. اس مہینے میں کرنے والا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے. حاضرین، جیسا کہ ہم نے سنا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کے متعلق، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے چہیتے اور پیارے بیٹے حضرت حسن و حسین، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، 3 اولاد ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، سنے بھی ہیں. جتنا سنتے جاتے ہیں اتنا ایمان میں تازگی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ واقعہ ہی کچھ ایسا ہے امام حسین کا رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حق و باطل کے درمیان میں انصاف قائم کرنے کے واسطے، اس دنیا میں ہونے والے ظلم کو ختم کرنے کے واسطے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اونچائی پر لانے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، اللہ کے احکام کو برابر سے نازل کرنے کے لیے حضرت امام حسین نے جو شہادت کیا ہے، واقعی وہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ ہم تو سنتے ہیں حضرت امام حسین اور حسن، اب سنیں گے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، جن کے فضائل، کیونکہ بچہ اسی وقت میں کامیاب اور کامران ہوتا ہے ماں باپ کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کی اچھی تربیت ہوگی تو بچہ ماں باپ کا نام کمائے گا، بچہ دیندار بنے گا، بچہ نیک بنے گا، بچہ نمازی بنے گا، دیندار بنے گا۔ اب رہا مسئلہ حضرت حسن و حسین کا، وہ بھی کن کے بیٹے؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے، اور کن کے نواسے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور ان کی تربیت ان دونوں پر، ان دونوں لاڈلے پر بتائیں ہماری اور ان کی تربیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کی تربیت تو نبوت والی تربیت تھی، ہم یہاں دنیا میں ہیں اور آخرت، دونوں کو رکھ کر مزاج کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت دینا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سوچا کیوں نہ ہم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں سنیں، تاکہ پتہ چلے گا حضرت علی اور حضرت فاطمہ، ان کی زندگی اور ان کی دینداری اور ان کی سخاوت جو کہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، جنہیں اللہ بھی محبت کرتا تھا اور اللہ کے نبی بھی ان سے محبت کرتے تھے، اور وہ اللہ سے کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ اتنا اونچا مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت کرے، اور اپنے اہل سے زیادہ میرے اہل سے محبت کرے۔ فرمانے والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محبت ایسی ہو کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میرے اعمال سے محبت ہو اور مجھ سے محبت ہو۔ ایسی محبت کہ ظاہری نہیں، باطن اور ظاہر ہر اعتبار سے مجھ سے محبت کرے۔ اس طرح اپنی اولاد کو محبت کرتے، اپنی اولاد سے زیادہ میرے اولاد کو چاہنے والے، میرے اہل بیت کو چاہنے والے۔ اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، تمام بیویاں، اور اس میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حضرت حسین سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے ملنا چاہتا ہے اور میری شفاعت چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرے، کل قیامت کے دن میں اس کی اپنی شفاعت نصیب کروں گا۔ الغرض حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت 17 رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور وہیں 17 رمضان المبارک میں سب سے پہلی مرتبہ جب وہی نازل ہوئی اللہ کے نبی کو، اور رمضان المبارک کی 17ویں رمضان ہے، اور جب سب سے پہلا جنگ وہ جنگ بدر ہوا اور رمضان المبارک کی 17ویں رمضان میں ہے۔ یہ فضائل حضرت علی کے ہیں۔ حضرت علی وہ خوش قسمت انسان ہے جن کی تربیت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت علی کی تربیت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ہاں بہت سارے اولاد تھے۔
ابو طالب کے یہاں دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی روزی روٹی کا انتظام نہیں تھا، تنگ دستی میں چل رہے تھے. تو حضرت ابو طالب نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی تربیت میں لے لیے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی تربیت میں لے لیے. بچپن ہی سے اللہ کے نبی کی تربیت میں پلنے والے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بڑے سے بڑے سرداروں کو، مالداروں کو، ادیبوں کو، شاعروں کو جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، سب کے پاس اللہ کے نبی دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے. کسی نے دعوت قبول نہیں کیا. اگر سب سے پہلے کسی نے بچوں میں ایمان قبول کیا ہے، اللہ کے نبی کی دعوت کو اگر کسی نے لبیک کہا ہے، وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ. بڑوں نے اگر کسی نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. عورتوں میں اگر کسی نے ایمان قبول کیا سب سے پہلے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے. غلاموں میں اگر کسی نے ایمان قبول کیا ہے، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے. اور بچوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے ایمان قبول کیا، وہ حضرت علی ہے، جن کی عمر 9 سال تھی، جنہوں نے ابھی تک بھی، اس وقت تک بھی بتوں کو اپنی آنکھوں سے تک دیکھا نہیں، اس کو اپنی ہاتھوں سے چھوا تک نہیں، کیونکہ جس کی تربیت خود اللہ کے نبی نے کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کی ذات پر اتنا اعتقاد، اتنا یقین تھا، اتنا ایمان تھا، اتنی محبت تھی اللہ کے نبی سے. اور خود اللہ کے نبی بھی حضرت علی سے بہت چاہتے تھے. اگر اعتماد معلوم کرنا ہے، حضرت علی کے ایمان کو معلوم کرنا ہے، حضرت علی کے عقیدے کو اگر معلوم کرنا ہے، تو اس واقعے کو دیکھیں جو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بستر میں حضرت علی کو سلا دیتے ہیں. دشمنان اسلام باہر کھڑے ہوئے ہیں. جو ہی صبح کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، لوگوں کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صبح میں مسجد کے لیے نکلیں گے تو ہم اللہ کے نبی کے ذات پر حملہ کریں گے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے. اس کے طاق میں بیٹھے ہیں، سب کے ہاتھوں میں تلوار بسی ہوئی ہے، سب انتظار میں اور طاق میں بیٹھے ہیں. اگر اللہ کے نبی نکلے ہم اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت علی کو سلا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب آرام سے رہو، آپ کو دشمن کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. حضرت علی اللہ کے نبی کے اس بات پر اتنا اعتقاد تھا، اتنا یقین تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل جاتے ہیں، دشمنوں کو پتہ تک نہیں چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد سے، فرشتوں کے ذریعے سے حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسلام کے سامنے سے، دشمنوں کے سامنے سے نکل جاتے ہیں اور اس جگہ حضرت علی سوئے ہوئے ہیں. بتاؤ کسی کو کیا نیند آئے گی، اس کو پتا چلے کہ میرے گھر کے باہر دشمن کھڑے ہیں اور دشمنوں کے ہاتھ میں تلوار ہے. اگر خدا نہ خواستہ دشمن گھر کے اندر آ جائیں، خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی کے سوئے ہوئے سمجھ کر اگر حضرت علی کو قتل کر دے دے، مگر حضرت علی کو اللہ کے نبی کی ذات پر پکی امید اور اعتماد تھا، ایمان تھا. اللہ کے نبی نے کہہ کر چلے گئے تھے تجھے کچھ نقصان نہیں ہوگا، تجھے بچانے والا اللہ ہے. اور حضرت علی کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے دعا دے کر گئے ہیں اور آسمان سے حضرت جبرائیل حضرت علی کے حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں. حضرت علی کی حفاظت میں ہے. حضرت علی آرام سے سو کر صبح میں اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ باہر کوئی دشمن نہیں، سب غائب، سب چلے گئے ہیں. یہ حضرت علی اللہ کے نبی کی ذات پر اتنا اعتقاد تھا. بتایا اگر کوئی کہے میں جاتا ہوں، باہر دشمن تمہارے طاق میں بیٹھے ہیں، وہ مار دیں گے، میں چلے جاتا ہوں، تمہیں میرے جگہ میں سو جاؤ. کوئی سو سکتا ہے؟ اگر کوئی دشمن تمہارے مقابلے میں بیٹھا ہے،
تم اپنے بھائی کو بٹھا کر اپنی بستر میں چلے جائیں، آپ نکل جائیں اپنی اس کی جگہ میں، اپنی جگہ میں اپنے بھائی کو بٹھا دیں، کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ مگر اللہ کے حضرت علی کو اتنا اعتماد تھا، اتنا یقین تھا اللہ کی ذات سے اور اللہ کے نبی کی ذات سے، کوئی کچھ ہونے والا نہیں، کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں۔ اور حضرت علی آرام سے سو کر اٹھتے ہیں، صبح 3 دن تک مکہ میں رہے، اور حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ جاتے ہیں، مکہ سے مدینہ پیدل سفر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت علی مدینے میں آئے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت دیکھے حضرت علی سے، معلوم ہوا اللہ کے نبی کو حضرت علی آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرت علی کو میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ پیر میں چھالے پڑ گئے ہیں، پیر میں درد ہے، کیونکہ انہوں نے مکہ سے مدینہ پیدل سفر کیا ہے۔ اللہ کے نبی خود چل کر حضرت علی سے ملاقات کے لیے آتے، اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو حضرت علی سے، خود چل کر آتے ہیں اللہ کے نبی سے حضرت علی سے ملاقات کے لیے۔ اور اللہ کے نبی نے فوراً حضرت علی کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور اپنا لعاب مبارک، اپنے تھوک کو اپنے حضرت علی کے پیر پر لگا دیتے ہیں، تو زخم اور درد ایسا ختم ہو جاتا ہے گویا کہ اب تک وہ زخم اور درد حضرت علی کو احساس ہی نہیں ہوا ہوگا۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، یہ تھی حضرت علی کو اللہ کے نبی کی ذات سے محبت، اور اللہ کے نبی کو حضرت علی کی ذات سے محبت تھی، اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بھی محبت اللہ کے نبی کو حضرت علی سے، اور حضرت علی اللہ کے نبی کے ساتھ پر اتنی محبت تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، تنگیاں چل رہی ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کس کے دربار میں؟ رحمت للعالمین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، اور حضرت علی کی محبت دیکھیں، حضرت علی کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے ہاں فاقہ چل رہا ہے، حضرت علی کو رہا نہیں گیا، تڑپ گئے، دل تڑپ گیا ہے، گھر میں رہا نہیں گیا، بیٹھا نہیں جا رہا تھا گھر میں، پیر مچل رہے تھے، زبان سے کہہ رہے تھے اور میرے رہتے ہوئے اللہ کے نبی کے ہاں فاقہ، تو میں ہرگز گھر میں نہیں رکوں گا۔ حضرت علی نکل چلتے ہیں، ایک یہودی کے باغ میں جا کر مزدوری کے لیے اجازت چاہتے ہیں کہ میں تیرے یہاں مزدوری کروں گا، اور اس یہودی کے باغ میں یہ مسئلہ تھا کہ کنویں سے پانی کا ڈول کو نکالنا تھا اور کھیتیوں کو سیراب کرنا تھا، ایک مرتبہ ایک ڈول نکالیں گے تو ایک کھجور اجرت پر دیتا ہے، اور حضرت علی نے 17 مرتبہ 17 ڈول پانی نکالتے ہیں اور کھیت کو سیراب کرتے ہیں، اس نے 17 کھجوریں دیتا ہے، وہ 17 کھجور لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے علی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے یہاں فاقہ چل رہا ہے، مجھے رہا نہیں گیا، آپ کی محبت میں میں اجرت پر کام کرنے کے لیے چلا گیا، میں نے 17 ڈول کھینچے ہیں اپنی مشقت سے، آپ کی محبت کی خاطر کھینچا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میری محبت کی خاطر کھینچ کر 17 کھجوریں لے کر آئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ صرف آپ کی محبت کی خاطر میں نے 17 کھجوریں اور محنتیں کر لایا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کو فوراً قبول کیے اور کھائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی میں کبھی تنگیاں نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے محبت کرنے والا، میری ذات سے محبت کرنے والا، میرے ہر عمل سے محبت کرنے والا، میرے بول چال میں، میرے چلن میں، میرے ہر عمل سے محبت کرنے والا، اس کی زندگیاں تنگی میں نہیں آئے گی، پریشانی سے نجات دوں گا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں فتنے فساد کے موقع پر، فتنے فساد کے موقع پر، پریشانی کی حالت میں اگر کوئی اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس ایسے موقع پر، فتنے فساد کے موقع پر، اپنی ایمان کی کمزوری کے موقع پر، اسلام کے اوپر کوئی دشمن ہاتھ اٹھاتا ہے، ایسے موقع پر اگر کوئی میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا تو میں اس
اس کی زندگی میں تنگیاں ختم کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی زندگی پرسکون اور پر لطف زندگی گزارے گا، پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی اس ذات کے لیے، جبکہ بشرطے کہ وہ اللہ کے نبی کی ذات سے سچی محبت کرنے والا، اللہ کے نبی کی سنت پر ایک ایک سنت کو عمل کرنے والے کے لیے وہ خوشخبری ہے۔ کون سی خوشخبری؟ زندگی میں پریشانی ختم، مصیبت ختم، گھر میں لطف اندوز زندگی، میاں بیوی میں لطف اندوز زندگی، تیرے تجارت میں لطف اندوز ہوگا، تیری مال میں بڑھوتری ہوگی، بشرطے کہ وہ بندہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل پیرا ہو جائے۔ آج ہمیں بھی سنت معلوم ہوتا ہے، اب سنت معلوم ہوتا ہے تو دعوت کے ٹائم کدو کی تو آ گیا تو کھانے میں کھا لو بھائی، سنت ہے۔ صرف سنت کدو میں معلوم ہوا، اگر کوئی میٹھا لا کر دیا، کوئی منع کرے میٹھا نہیں کھاؤں گا، یہ سب منع کرنا نہیں، اللہ کے نبی کبھی منع نہیں کرے۔ صرف سنت کھانے میں معلوم ہوا، صرف سنت پینے میں معلوم ہوا، ارے بھائی سنت تو لباس میں ہے، سنت اللہ کے نبی کے اخلاق میں ہے، سنت اللہ کے نبی کی بول چال میں ہے، سنت اللہ کے نبی کی چلن میں ہے، سنت اللہ کے نبی کی ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسی بچی ہوئی ہے۔ آج حضرت علی کے نام پر جنہوں نے اللہ کے حضرت علی اور حضرت حسین کی شہادت کے موقع پر، اللہ کے نبی نے کہا اس موقع پر سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایسے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ حضرت علی کے نام ہی کو بدل کر رکھ دیے۔ کس نے کہا بھائی نام بدلنے کے لیے؟ نمازیں ہو رہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے وقت میں، عین شہادت کے وقت میں حضرت علی صبح کو نماز کے لیے نکلتے، اس وقت حضرت علی کو شہید کیا گیا، اور حضرت حسین کو نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ آج یہاں نماز ہو رہی ہے مصلی پر، اس گلی کوچے میں یہاں سے گزرتے ہیں، یا علی کے نام لے کر پکارتے ہوئے گزرتے ہیں، وہ حضرت علی کے نام ہی کو بدل کر رکھ دیا، یا علی کے بجائے یا علی یا علی، اور نعوذ باللہ یہ کون سا نام ہوا ہے؟ حضرت علی کو اور اہل بیت جن کو اللہ کے نبی کے دامن ہیں، جو اللہ کے نبی ان سے زیادہ حد درجہ محبت کرتے ہیں اور راستے پر گزرتے ہیں، ارے اللہ کے بندے تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت میں نماز میں تھے، ان کے اخلاق اللہ کے نبی کے اخلاق کے برابر تھا، ان کا چلنا اللہ کے نبی کی طرح تھا۔ کہ اللہ کے حضرت علی نے بتلایا کہ میرے مرنے کے بعد ڈول باجا بجاؤ؟ کیا حضرت اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ حضرت علی نے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد آگے چلو، آگے میں چلو؟ کہ حضرت حسین نے یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے وقت میں، حضرت حسین تو حضرت زینب سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے وقت آنکھوں سے آنسو نہیں آنا، اپنے کپڑے کو نہیں پھاڑنا، اپنے بالوں کو نہیں چھیلنا۔ اپنی بہن حضرت زینب کو نصیحت کر کر جاتے ہیں، آج انگارے چلائی جا رہی، ڈول باجا بجایا جا رہا۔ ارے اللہ کے بندے اتنا ہی ڈول بجانے کی شوق تھا تو اپنے کسی کے انتقال کے وقت میں ڈول بجا کے دکھاؤ۔ ڈول بجانا کیا؟ خوشی کے موقع پر ڈول بجایا جاتا ہے، غم کے موقع پر ڈول بجایا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ ارے غیروں کے تہوار کے موقع پر آگ جلایا جاتا ہے، آگ میں چلا جاتا ہے، کودا جاتا ہے، ناچا جاتا ہے۔ آج حضرت حسن و حسین اہل بیت نعوذ باللہ جو اللہ کے نبی کے ذات سے لاڈلے بیٹے، ان کی شہادت کے موقع پر آگ پر چل رہے، یہ کون سا نیا طریقہ آ گیا؟ الگ الگ طریقے آگوں میں چل رہے ہیں، کوئی آگوں میں مصلی بچا کر نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی شان کی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے شہید ہمیشہ قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ اب بتاؤ جب شہید زندہ ہے، انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انبیاء کے نام پر یہ جو کام کیا جا رہا ہے، بتاؤ شہید کو قبر میں تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی کی ذات اطہر کو وہ تکلیف محسوس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا اللہ کے نبی حضرت علی کے نام پر نعرہ بجایا جا رہا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی میرے طریقے کو اختیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، وہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ان کے تہواروں پر آگ
جلایا جاتا ہے، آگ پہ چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا غیروں کے طریقے پر چلنے والا اور غیروں کے طریقوں کو دیکھنے والے کے لیے تک اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ آگ جلایا جا رہا ہے، یہاں سے لوگوں کتار جا رہا ہے کہ آگ کو کون کیا کر رہا ہے، دیکھنے کے لیے جایا جا رہا ہے۔ اتنا ٹول مچانے کی خواہش ہے کہ حضرت یہ بتاؤ کہ حضرت حسین کے انتقال کے بعد وقت میں ڈول بجایا گیا تھا؟ یہ بتاؤ کہ حضرت حسین کے انتقال کے وقت میں آگ سنگائی گئی تھی؟ جب اذان کا وقت، اذان کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو کیسا بلائیں گے ہم مسجد کو؟ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آگ جلائیں گے، اللہ کے نبی نے کہا وہ تو یہودیوں کی علامت ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ڈھول بجا کر لوگوں کو مسجد کو بلائیں گے، اللہ کے نبی نے کہا وہ بھی ہمارا عمل نہیں ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ گھنٹی بجائیں گے، اللہ کے نبی نے کہا وہ عیسائیوں کا عمل ہے، ہمارا عمل نہیں ہے۔ اسی وقت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کے خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ معذب اور محترم کلمہ اللہ اکبر کا اللہ کے نبی کے پاس بتایا گیا تھا۔ اس وقت میں اللہ کے نبی نے نماز کے وقت میں ڈول بجانے کے لیے منع کیا، اس وقت میں اللہ کے نبی نے آگ جلانے کے لیے منع کیا، اس وقت میں اللہ کے نبی نے گھنٹی بجانے کے لیے اللہ کے نبی نے منع کیا، اس وقت غیروں کا عمل کر کے اللہ کے نبی نے بتلایا۔ آج وہی عمل ہم کر رہے ہیں تو ہم نے اور غیروں میں کیا فرق رہے گا؟ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت کا دیکھیں، صبح کے وقت رمضان المبارک کے 13ویں رمضان جمعے کے دن سحری کا وقت، فجر نماز کا وقت ہے، روز جمعہ ہے، حضرت علی گھر سے نکلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ہی معمول تھا، جب بھی مسجد کے لیے نکلتے ہیں فجر میں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز کہہ کر پکارتے ہوئے مسجد کو جاتے ہیں۔ خارجیوں نے، ایک ظالم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر زہر سے آلود تلوار لے کر زور سے سر پر پیٹا، جس سے سر پر پیٹتے ہوئے چیرتے ہوئے یہاں تک تلوار آ کر رک گئی۔ حضرت علی اس وقت میں بھی اپنے ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے انصاف پر چلنے کے لیے ایک نصیحت کیا۔ وہ ظالم قتل کر کے بھاگنے لگا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پکڑ لیے گئے۔ صحابہ نے کہا اے حضرت علی اگر آپ حکم کریں تو اس ظالم کو ہم یہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیں گے، ہاتھ پہ الگ کر دیں گے۔ حضرت علی نے کہا نہیں، میں جب تک زندہ رہوں گا، میں اگر زندہ رہوں تو اس شخص کو میں قصاص کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ میں ہی کروں گا، اگر خدا نہ خواستہ میری موت ہو جائے۔ تلوار رکھنے کے بعد بھی حضرت علی 3 دن باحیات تھے۔ حضرت علی نے کہا اگر میں باحیات رہوں گا تو میں اس شخص کو بدلا دوں گا، اگر میں انتقال کر جاؤں جتنا اس نے مجھے مارا ہے اتنا ہی اس کو مارا جائے گا، اس سے زیادہ رتی برابر بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ حضرت علی انتقال کے وقت میں بھی انصاف قائم کر کے مرا، یہ انصاف قائم کیا اللہ کے حضرت علی نے۔ اور خون سے لٹپٹ ہو رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تڑپ رہے ہیں۔ حضرت حسن و حسین اللہ کے نبی حضرت علی کو اپنے گود میں لیے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ جب تک تم باحیات رہو گے تو نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا۔ حضرت علی نے کہا کہ نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا۔ حضرت علی اور بھی نصیحت کرتے ہیں جب تک ہو، جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا۔ حضرت علی نے اور بھی نصیحت کیا، یہ فرماتے ہیں کسی سے اگر کوئی تکلیف ہو تو اسے سخت تکلیف سے، سخت الفاظ سے اسے گفتگو نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن و حسین نے یہ نصیحت کر کے اس وقت میں انتقال ہو جاتے ہیں۔ انتقال کا وقت بھی دیکھیں، شہید کا وقت بھی دیکھیں، 17 رمضان، جمعہ، سحری کا وقت، فجر کا وقت، عظیم نعمت نماز کو جاتے ہوئے قتل کیا گیا ہے۔
اللہ کے بندو حضرت حسین کے آخری واقعات کو اٹھا لو، حضرت علی کے آخری واقعات کو اٹھا لو، دونوں واقعہ میں کامن ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، وہ ہے نماز نماز نماز۔ نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں، یہ نماز ہو رہی ہے سب سے بڑی افسوس اور آنکھوں سے آنسو ٹپکانے والی بات ہوگی۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، یہاں سے نوجوانوں کو لے کر لڑکوں کو لے کر گلی کوچہ اور بازار میں حضرت علی کا نعرہ لے کر تم گزرتے ہو، پیروں میں چپل نہیں ہوتا ہے، ایک ہرا سا کپڑا باندھ کر تم جاتے ہو، ٹھیک ہے جاؤ، نماز کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضرت علی نماز کو چھوڑا تھا، کیا حضرت حسین نے آخری وقت میں نماز کو چھوڑا تھا؟ سجدے کی حالت میں تو ان کی موت ہوئی تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ آئیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، میں ان کے واقعات بھی بتاتا چلوں جو اللہ کے نبی سے کتنی محبت تھی۔ اگر میری آواز باہر تک جاتی ہے تو جتنے بھی خاتون میری باتوں کو سنتی ہیں ذرا غور سے سننا، ایسے ایمان کو جھنجھوڑنے والی، اپنے دل کو ایسا دہلانے والا ایک واقعہ حضرت فاطمہ کا ہے۔ آخری میں بات بتاؤں گا، غور سے سننا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی اور شہزادی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فاطمہ نام رکھا، مگر لقب کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زہرا کے نام سے بلبلاتے تھے، بطول کے نام سے بلاتے تھے، زاکیہ اور رازیہ اور شاہدہ کے لقب سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو پکارتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اتنا اعتقاد اور ان کی ایمانی جذبے اور ولولے کی وجہ سے حضرت فاطمہ کا نکاح اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے اتنی محبت کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا بتاؤ سب تمام انسانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ حضرت فاطمہ سے محبت کرتے تھے۔ اور مردوں میں کس سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کے شوہر حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک مرتبہ ایک فرشتے آئے تھے جو کبھی بھی میرے پاس نہیں آئے تھے، اللہ کے حکم سے وہ فرشتے آئے اور مجھ سے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے سلام کیا اور میں اس سلام کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتہ خوشخبری دیتا ہے اے محمد آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ کیا خوشخبری ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور حضرت حسن و حسین تمام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ یہ خوشخبری حضرت جبرائیل اللہ تبارک و تعالی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی۔ صحابہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں 4 لکیریں کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا 4 لکیر، پہلے میں حضرت فاطمہ، دوسرے میں حضرت خدیجہ، تیسرے میں حضرت مریم، چوتھے میں حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی۔ اللہ نے کہا یہ 4 عورتیں جنت کی تمام عورتوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے، جنت کی تمام عورتوں سے زیادہ ان کو 4 کو فضیلت حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی سے اتنا محبت تھا، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے یا جنگ سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس جانے سے پہلے مسجد جاتے، کسی سفر سے واپس آتے، کسی جنگ سے واپس آتے، یہ اللہ کے نبی کی عادت تھی۔ مسجد جاتے اگر مقروء وقت نہ ہوتا تو نماز ادا کر لیتے، سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے اور حضرت فاطمہ سے حال احوال پوچھ لیتے، پھر اس کے بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی جاتے۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی حضرت فاطمہ سے اتنا محبت کرتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جب بھی حضرت فاطمہ اللہ کے نبی سے ملنے آتی ہیں، حضرت فاطمہ کا آنے کا چہل پہل اللہ کے نبی کو محسوس ہو جاتا تھا۔
اللہ کے نبی کو محسوس ہو جاتا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. اللہ کے نبی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی بیٹی کو بلا کر اس کے پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور اپنے بازو بٹھا لیتے ہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہی معمول تھا, وہ بھی اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بچوں کو جب بھی آتے ہیں تو پیشانی کو چوم لیتی ہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ بھی معمول تھا, اور حضرت فاطمہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما کرتی تھی. جب بھی آتی اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو چوم ہوتی تھی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایسی ایک دیندار خاتون تھی جن کی پوری راتیں نمازوں میں گزر جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نماز میں کھڑی ہے, نماز کے بعد خوب رو رہی ہے, زار و قطار رو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حضرت حسن و حسین جا کر پوچھتے ہیں اماں کیا ہوا, امی اتنا کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں, میرے ابو کے بعد, میرے ابا کے بعد میرے ابا کی اس امتی کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر, کتنا خوف تھا حضرت علی رضی, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا. میرے ابا کے بعد اس امت کا کیا حال ہوگا. اس امت کے غم میں جیسے میرے والد رویا کرتے تھے ویسے بھی میں رویا کرتی ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے پاس کہتے ہیں ذرا ابو کے پاس جانا, ابو کے پاس مال غنیمت بہت سارے غلام اور باندیاں آئے ہیں, آپ بھی جا کر تھوڑا سا باندیاں لے کر آنا تاکہ تیری خدمت کے لیے وہ ہاتھ بٹا سکے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں, اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرتی ہیں. زبان سے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی, جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ مقصد پوچھنے سے بیکار ہو گئی, پوچھ نہیں سکی, پوچھنے کے لیے دل گوارا نہیں ہوا, واپس لوٹ گئی اللہ کے نبی کے پاس, حضرت علی کے پاس. حضرت علی پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ گئی تھی ابا کے پاس پوچھنے کے لیے, غلام کچھ خدمت کے لیے, مگر دل گوارا نہیں کر سکا, پوچھ نہیں سکی میں. حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں اللہ کے نبی کے دربار میں جاتے ہیں, دونوں اللہ کے نبی کے دربار میں جا کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ. حضرت فاطمہ چکیاں پیس پیس کر ہاتھوں میں گٹے اور چھالے پڑ گئے ہیں اور گھر کے پورے کام کاج یہی کرتی ہے, اور میں پانی ڈول سے نکال کر میرے سینے میں درد ہو چکا ہے. یا رسول اللہ ہم نے سنا کہ آپ کے پاس کوئی غلام باندھی خدمت کے لیے آئے ہیں, ہمیں بھی ایک غلام دے دو تاکہ ہماری خدمت کر سکے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے پاس مال و دولت سب آگر ہے اور غلام باندیاں بھی میرے پاس موجود ہیں, مگر میں غلام باندے کو آپ کی خدمت میں ہرگز نہیں دوں گا, اس لیے کہ اہل صفہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اس میں یتیم بھی ہیں, غریب بھی ہیں. میں ان غلام باندیوں کو بازار میں فروخت بیچ کر ان پیسوں سے اہل صفہ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی اور حضرت فاطمہ لوٹ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ میں تجھے ایک چیز بتاؤں جو تیرا درد اس طرح ختم ہو جائے گا, تجھے محسوس بھی نہیں ہوگا تو کام کی ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا سن میں بتاتا ہوں ایک ایسا عمل جو تجھے پورے کام کے لیے سکون محسوس ہو جائے گا, اور غلام باندھی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, تو دن ساری رات بھر تو کام کر لے مگر تیرے کام میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی. پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کون سا خزانہ ہے جو آپ مجھے بتائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا اے فاطمہ تو ہر دن ہر نماز کے بعد رات میں سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کر, تجھے وہ غلام باندیوں سے بھی زیادہ فضیلت اس میں حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بتا کر گیا. اور حضرت فاطمہ کا اگر میری بات اور کوئی عورت سن رہی ہے, خاتون سن رہی ہے, حضرت فاطمہ کا حیا دیکھیں, حضرت فاطمہ کا پردہ دیکھیں, کتنی باحیا عورت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا راستے میں جا رہی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 صحابہ موجود کھڑے ہیں.
میں یہ واقعہ اس لیے بتا چلوں گا، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا واقعہ میں اس لیے بتایا تھا لیکن ہم حضرت حسین کے واقعے کو تو ہم سنتے ہیں، ان کے والدین کے واقعے کو بھی ہم سنیں گے، اپنی ایمان میں تازگی پیدا کریں۔ اگر میری باتوں کو عورتیں سن رہی ہیں، اس واقعے کو سنیں جو آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ سارے واقعہ اگر سن کر عمل کرنے والے ہوتے، ایک واقعہ بھی کافی ہے۔ حضرت علی اور حضرت تمام صحابہ کرام کھڑے موجود ہیں، اللہ کے نبی بھی کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے وہاں سے ایک عورت جا رہی تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں یہ جو عورت جا رہی ہے اس کی کیا عمر ہوگی؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہی لگ بھگ 40 یا 45 کی ہوں گی۔ حضرت عمر نے بھی وہی عمر بتایا، حضرت عثمان نے بھی، حضرت علی نے بتایا یا رسول اللہ یہی کچھ 20 اور 22 کی لگ بھگ کی عورت ہوگی۔ اللہ وہ عورت سیدھا حضرت علی کے گھر پر پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ دیکھو علی آپ کے گھر میں کوئی عورت گھسی بھی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فوراً ان کے پیچھے چلے اور حضرت علی بھی چلے، جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ فاطمہ گلی میں جا رہی تھی، دیکھنے پتا چلتا تھا کوئی بڑی عورتیں جا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب بھی اللہ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ میں جب بھی گلی کوچوں میں راستوں سے گزروں گی اگر کوئی میرے اوپر نگاہ ڈالے تو اس کے نگاہ میں بڑی عمر والی عورت نظر آ جائے، صرف میں اپنے شوہر کی نگاہ میں کم عمر والی آ جاؤں۔ یا رسول اللہ اے ابا جان میں آپ کے لیے بھی دعا نہیں کی۔ اتنا پردہ حیا تھا حضرت فاطمہ کا۔ حضرت فاطمہ کا اور بھی بات سنتے چلے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو لینے کے لیے اپنے گھر پر آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ انتظار کریں، حضرت علی آئیں گے، ان سے اجازت پوچھوں گی اس کے بعد چلیں گے۔ اتنے میں حضرت علی آتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، پوچھتے ہیں علی حضرت فاطمہ کیا اللہ کے نبی آئے ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے کیسے پتا چلا؟ نبوت کی خوشبو تو وہاں تک آ رہی ہے، مجھے کیوں نہیں پتا چلے گا؟ جن کی پرورش میں جن کی تربیت میں میرے بچپن سے تھا۔ اور حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے ابا کیوں آئے ہیں؟ پوچھتے ہیں ابا مجھے اپنے گھر لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت علی نے کہا چلی جاتی تو اچھا تھا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں نہیں آپ سے اجازت لینا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں اس میں اجازت کی بات کیا ہے؟ لینے کے لیے رحمت للعالمین آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا یہاں اجازت کی بات نہیں اے علی، یہاں اجازت کی بات نہیں، اگر میں تجھے بغیر اجازت کے بھی چلی جاتی کل کو بازاروں میں یہ بات پھیل جاتا، مدینے میں یہ بات پھیل جاتا۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی بیوی، اللہ کے نبی کی بیٹی، حضرت علی کی بیوی، اللہ کے نبی حضرت اپنی شوہر سے اجازت کے بغیر چلی گئی ہے۔ میرے نبی کے میرے باپ کے نبوت پر ایک دھبا بیٹے جائے گا، اس لیے آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، آپ اجازت دیں تو اس کے بعد میں اپنے قدم کو گھر کے باہر رکھوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے اندازہ لگائے اپنے باپ کے نام کے دھبا بیٹھنے کے لیے حضرت فاطمہ اتنا روتی ہے۔ ارے خواتین آپ کی آوازیں گھر کے باہر تک آتی ہیں، آپ لوگ لڑتی ہیں تو آپ کی آوازیں گھر کے باہر تک آتی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے باپ کا نام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا اپنے سسرال میں جا کر وہاں جا کر اپنے اخلاق کا صحیح مظاہرہ کرنا، اپنے وہاں جا کر صبر استقامت سے کام لینا۔ اگر وہاں جا کر تم نے کڑوی چٹوی بات کو برداشت نہیں کی، وہاں اپنے سسرال میں جا کر اپنی جواب دہی کا زبان کھولنا شروع کر دیے، یاد رکھنا لوگ کہیں گے شاید اس کے ماں باپ نے کوئی صحیح تربیت نہیں کی ہے، تیرے ماں باپ کے اوپر دھبا بیٹھ جائے گا۔ تو وہاں اپنے ماں باپ کی عزت کو بچا لے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عزت کو بچائے گا۔ حضرت فاطمہ اس کے بعد نکلتی ہیں، سنے پڑھائی پیارا حضرت فاطمہ کہتی ہیں چلو مگر چلنے کا انداز کچھ الگ ہوگا، گھر سے جانے سے یہاں سے لے کر ابا کے گھر جانے تک کچھ انداز الگ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سامنے حضرت ابا ہمارے ابو کو رکھ دو، پیچھے آپ کو چلنا اور ادھر حضرت حسن کو ادھر حضرت حسین کو رکھ لینا، میں بیچ میں چلوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں اللہ کے نبی پیچھے اور آپ سامنے، آپ پیچھے کیوں رہیں گے؟
یہ اب نہیں بتاؤں گی، جب میں گھر چلی جاؤں گی ابا کے ہاں تو اس وقت میں بتائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، حضرت علی پیچھے ہیں، اللہ کے نبی کے قدم پر حضرت فاطمہ قدم رکھتی ہے اور حضرت فاطمہ کے قدم پر حضرت علی قدم رکھ کر اس قدم کو مٹا دیتے ہیں۔ وہاں گھر پہنچنے کے بعد حضرت علی پوچھتے ہیں فاطمہ سے، اے فاطمہ اب بتا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، اے علی جب سے میں ہوش سنبھالا ہے اس چہرے کو اللہ کے نبی اور تیرے علاوہ کسی نے اس چہرے کو نہیں دیکھا ہے، اس چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے اللہ کے نبی کے قدم پر اپنے قدم کو اس لیے رکھا کہ زمین کے ذرات سے بھی میری پردہ ہو جائے، اور میرے قدم پر آپ کے قدم کو اس لیے میں نے رکھا کہ آسمان کے ستارے سے میری پردہ ہو جائے۔ یہ حضرت علی کا اصل مسئلہ تھا۔ اللہ اکبر، کیا پردہ حضرت فاطمہ کا۔ اور بھی سنیں حضرت فاطمہ کے بارے میں، جب حضرت فاطمہ سیدۃ النساء جنت کے عورتوں کے سردار ہے، پل صراط سے گزرنے کا موقع ہوگا، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یا معشر الانبیاء والاتقیاء والاولیاء، اے نبیوں کے سردار، اے تمام نبیوں، تمام اولیاء، تمام نمازیوں، تمام حاجیوں، جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اپنی نگاہیں نیچے کر لو، کیونکہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور حضرت علی کی بیوی اور حسن حسین کی امی آ رہی ہے۔ اللہ نے ان کو قبول کیا۔ یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اخلاق۔ یہ اتنا پردہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا۔ آخری بات بتا کر ختم کروں، حضرت فاطمہ کے انتقال کے وقت کا بڑا ہی بہترین انداز و لب و لہجہ تھا۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت دیکھیں، صبح کے وقت میں حضرت فاطمہ گھر میں بیٹھی ہیں، چکی پیس رہی ہے، ادھر آٹا گوندھ کر رکھا گیا ہے، ادھر کپڑا دھویا جا رہا ہے۔ حضرت علی گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیک وقت فاطمہ بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ حضرت علی آ کر پوچھتے ہیں فاطمہ خیر تو ہے؟ کیا بات ہے بیک وقت اتنا کام کیوں کر رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضرت علی وقت بہت کم ہے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں کیا وقت کم ہے، سمجھ نہیں پایا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں فجر کی نماز کے بعد میں تھوڑی دیر آنکھ لگ گیا، ایسے بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر تلاش کر رہے تھے خوابوں میں، اتنے میں سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فوراً مجھے اپنی سینے سے لگا لیا، اپنے پیشانی سے بوسہ دیا، کہتے ہیں فاطمہ کہاں چلی گئی؟ میں تیرے ہی تلاش میں آیا تھا۔ حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا آج بھی روزہ رکھی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ روزہ رکھی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا آج تو نے یہاں روزہ رکھی ہے، انشاءاللہ افطار تو میرے ساتھ کرے گی، انشاءاللہ تو افطار تو میرے ساتھ کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کو بتلاتے ہیں، رو پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کو اٹھا کر اپنی بستر پر لے آتے ہیں۔ رات بھر نمازیں نفلیں پڑھ کر تھک رہی ہوں گی، تھوڑا آرام تو کر لے، اتنا پریشان کیوں ہے؟ حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری، ادھر معصوم سے تو چھوٹے بچے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حضرت علی سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں 3 باتوں کی تجھے وصیت کرتی ہوں، اس باتوں کو ٹھان کر رکھ لینا۔ کہتی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد تم جس سے چاہے شادی کر لینا۔ دوسری وصیت یہ فرماتی ہوں جب شادی کر لیں گے کسی سے تو میرے بچوں کے لیے بھی ذرا وقت نکالنا، یہ معصوم بچے ہیں، ماں اور باپ کا دونوں پیارے، ان کو حضرت حسن و حسین کو دینا۔ تیسری چیز فرماتی ہے میرے بھائیوں غور سے سنو، میری ماں اور بہنوں غور سے سنو۔ تیسری بات حضرت فاطمہ کہتی ہے اگر میرے طرف سے میرے حق میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف کرنا، اگر تو نے معاف نہیں کیا کل میں وہاں کھڑی ہوں گی اللہ کے نبی کے پاس، میرے ابو کے پاس، میں حوض کوثر پر کھڑی رہوں گی، آپ آئیں گے اور آپ مجھے کہیں گے یہی فاطمہ ہے جس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر میرے طرف سے کچھ غلطی ہو گئی
ہو، میرے حق میں جو غلطی ہو گئی ہے تو معاف کرنا۔ اللہ اکبر۔ میاں بیوی کا حق ہوتا ہے، حق ادا نہ کرنے پر معافی چاہتی ہے اللہ کے نبی کی بیٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں اے فاطمہ میں بھی تجھ سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ کل تو قیامت کے دن میرے گریبان نہ پکڑ لینا۔ یہی علی ہے جو مجھے ایک وقت بھی صحیح ڈھنگ سے کھانا نہیں کھلایا تھا، فاقے سے فاقے چل رہے تھے۔ ادھر میں حضرت حسن و حسین آ گئے۔ واقعہ تھوڑا سا مختصر ہے، وقت ہونے کے برابر ہے، اگر اجازت ہو تو ختم کروں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روتی بیٹی ہے، حضرت حسن و حسین آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری، حسن حسین روتے ہیں، بل بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں ابا جان کیا ہوا، امی کو کیوں رو رہی ہو، کہاں جا رہی امی ہمیں چھوڑ کر؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں جاؤ میرے بیٹو، اللہ کے نبی کے دربار میں جانا، میرے سلام عرض کرنا۔ حسن حسین دونوں جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے اے میرے نواسو، تیرے نبی کے دربار تو ہمیشہ ملتا رہے گا، تم سلام پیش کرتے رہو گے، فوراً اپنی امی کے پاس چلے جانا، آج کے بعد اس چہرے کو کبھی دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اللہ کے نبی کے اندر سے آواز آتی ہے چلے جانا، آج تک کبھی تم دیکھ نہیں پاؤ گے اللہ کے نبی۔ حضرت فاطمہ کا چہرہ، حضرت فاطمہ کے پاس آتے ہیں، روتے ہیں، بل بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں امی کہاں جا رہی ہو؟ کہتے ہیں کہ وقت آ چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جاتی ہوں۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے انتقال کے 6 ماہ بعد انتقال ہوئی تھی۔ خود اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر بتلایا اے فاطمہ تم عن قریب مجھ سے ملنے والی ہو، افطار میرے ساتھ کرنے والی۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کے انتقال کا وقت ہو رہا ہے، حضرت اسماء بنت عمیس حضرت فاطمہ کے ساتھ موجود ہیں انتقال کے وقت میں۔ اگر کسی بیوی کو نہلانے کا حق تھا تو حضرت علی کو تھا، اپنی بیوی کو نہلاتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس حضرت ابوبکر کی اہلیہ اور حضرت علی ایک واقعہ کتابوں میں خود نہا کر سو گئی تھی، اس طرح کا واقعہ کتابوں میں خود نہا کر سو رہی ہیں، حضرت علی سے کہتی ہیں کہ مجھے بستر پر کہانے کروٹ لٹا دو، خود اچھے کپڑے لباس پہن کر لیٹ گئی ہیں، اور اسماء بنت عمیس سے کہتی ہیں، آج بھی سعودی میں ہوتا ہے جب چارپائی پلنگ کے برابر ہوتا ہے، حضرت اور قبر مردوں کو یہ لے کر جایا جاتا ہے، یہاں کی طرح اوپر پیک نہیں ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا زندہ ہونے کے وقت میں تو پردہ کرتی تھی، انتقال کے وقت پردے کی اہمیت دیکھ کر حضرت فاطمہ کا کہتی ہے کہ مجھے چارپائی پر کھلے طور پر نہ لے کر جانا، مجھے فرشتوں سے بھی شرم آتی ہے پردہ چھپائے بغیر، میں کیسے چاہوں گی فرشتے دیکھتے ہوں گے، گلیوں میں میرے جنازہ لے جایا ہوگا تو میں کفن میں لپیٹی ہوئی ہوں گی، مگر اس کے باوجود مجھے شرم آ رہا ہے، لوگ مجھے دیکھیں گے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہے ٹھیک ہے، ایک شام کے ملک کے شام میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ کو پسند ہے تو یہ بتاؤں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں بتاؤ کیا ہے؟ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ ان کے چارپائی پر چاروں طرف لکڑیاں باندھے ہیں، اوپر کپڑا ڈال دیا گیا۔ حضرت فاطمہ کہتے ہیں یہ مجھے پسند ہے، کیونکہ مجھے لے جانے کے وقت میں قبر میں ایسا کوئی افراد ہرگز نہیں اترے گا جو مجھ سے پردہ کرنے والا، اگر کوئی اترتا ہے تو صرف میرے بیٹے اور میرے شوہر ہی قبر میں اتریں گے، اس کے علاوہ کسی کو قبر میں اترنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ نے انتقال کے وقت میں بھی، جنازہ کے وقت میں بھی پردے کا اتنا اہتمام تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے معزز خواتین حضرات، اگر میری باتوں کو سنتے ہیں، اگر ہمارے پردے پر آوازیں اٹھی ہیں تو ہماری بے پردگی کی بنیاد پر آوازیں اٹھی ہیں۔ ہماری نوجوان نسل بچیوں کو برباد کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، ہمارے انہی برقعوں کے پابندی ناجائز تعلقات کی بنا پر بنا ہے۔ آج ہم برقع پہن کر نکلتی ہیں، اتنا چست برقع پہن کر نکلتی ہیں، جسم کے تمام اعضاء جو اپنے شوہر کو دکھانا ہوتا ہے، اور گلی کو چھوڑ پھرنے والوں کو تمام لوگ اس کے چہرے کو، اس کے جسم کو دیکھتے پھرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ حضرت فاطمہ کے ان واقعات کو اٹھا کر دیکھو، انتقال کے وقت یہ پردے کی اتنی اہمیت تھی۔
شادی کے موقع پر میں تو بار بار کہتا ہوں، شادی کے موقع پر بھی دلہا اپنی دلہن کو دیکھنے سے پہلے وہ فوٹوگراف پر سب سے پہلے اس کو فوٹو نکالنے کے وقت میں دیکھتا ہے۔ ناجائز اور حرام ہے جس نے اپنے دلہن کے کپڑے کو چھو کر ہٹا کر الگ الگ پوز میں فوٹو نکالتا ہے۔ نعوذ باللہ، ہاتھ کو لگاتا ہے، سامنے بیٹھے والی ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، دوسرا کوئی فوٹو نکالتا ہے، تیری بہن کو کوئی دوسرا ننجان آدمی نامحرم دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی خاموش ہوتے ہیں۔ واہ تیرے ایمان پر، نعوذ باللہ۔ وہ تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو انتقال کے وقت میں اپنی پوری زندگی میں پردے کے پابند، زمین کے ذرات سے بھی پردہ کرتی تھی، آسمان کے ستارے سے بھی پردہ کرتی تھی۔ یہ تھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے فضائل اور مناقب۔ جب جا کر حضرت حسن و حسین پیدا ہوئے، ان کے اندر یہی نمونہ رہا۔ ان تینوں واقعات میں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین کی شہادت کی ان تینوں واقعات میں وہ ایک ہی چیز ہمیں کامن نظر آتی ہے، اور وہ ہے نماز نماز نماز۔ نماز کے وقت میں حضرت علی کو شہید، حضرت فاطمہ روزے کی حالت میں شہید، اور حضرت حسین نماز کے سجدے کی حالت میں شہید۔ لہٰذا سبھی حضرات سے میری یہی تمنا، یہی درخواست ہے، میری ماں و بہنوں سے یہی درخواست ہے، اگر اپنے ایمان کی اگر حفاظت کرنا ہے، اگر اپنے اسلام کی، اپنی عزت و آبرو کی اگر حفاظت ہونا ہے، تو اپنے آنکھوں کی، اپنے پردے کی، ہر چیز کی حفاظت کرو۔ چہرے کو صرف اپنے بھائی بہن اور اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی کو اپنے چہرہ دکھا کر گلی کوچے میں نہ پھرو۔ اگر آئیڈیل بننا ہے تو حضرت فاطمہ کی طرح بنو۔ اے نوجوانوں، اگر آئیڈیل بنانا ہے اپنے آپ کا، ایک نمونہ کی مثال بننا ہے تو حضرت حسن و حسین کا نمونہ بنو، کیونکہ نوجوانوں آپ کے سردار، آپ کے پورے امیر جنت میں حضرت حسین ہوں گے۔ حسن و حسین دونوں آپ کے سردار بنیں گے، لہذا ایسا عمل کرو جیسا عمل حضرت حسن و حسین کیا کرتے تھے، ایسے نماز کے پابند بنو جیسے کہ حضرت حسن حسین کے نماز کے پابند بنے تھے۔ اپنی زندگی سے وہ تمام اعمال کو چھوڑو جس سے حسن و حسین ناپسند کرتے تھے۔ خواتین عورتوں، ایسا عمل اختیار کرو جس سے حضرت فاطمہ کیا کرتی تھی، رات بھر نفلوں میں بیٹھا کرتی تھی، اپنے پیر سون ہو جاتی تھی، صرف ابو کی امتی کا کیا حال ہوگا یہ سوچ کر رات بھر رویا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی، ان کی محبت کو اپنے دل میں لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ صرف نبی کی ذات سے محبت زبان سے نہیں، عمل سے کر کے دکھاؤ۔ حضرت حسن و حسین کی محبت، ان کے غم صرف اپنی زندگی، اپنے اعمال پر دکھاؤ، زبان سے نہیں، عمل کر کے